میرے حسین کے صبر اور استقامت کو ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر. حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں, آواز دی گئی ہے عمر بن سعد کی طرف سے, ہرملا کی طرف, اور عمر بن سعد کی طرف سے, یزیدیوں کی طرف سے, حسین آؤ اپنے بھتیجے کی لاش کو لے جاؤ. اللہ اکبر. میرے حسین میدان کربلا میں آئے ہیں. اللہ اللہ. میرے حسین میدان کربلا میں اکبر کی لاش مبارک کو تلاش کر رہے ہیں. کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کہیں اکبر کی لاش نہیں آ رہی ہے. آقا حسین پریشان ہو جاتے ہیں, رخ کرتے ہیں آسمان کی طرف, عرض کرتے ہیں میرے مولا میرا بھتیجا نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی تک جتنے لوگ میدان کربلا میں آئے ہیں سب کی لاش کو لے کر میں ان کے خیمے تک لے کر گیا ہوں, لیکن میرا قاسم نظر نہیں آ رہا ہے. اگر ماں ام فروا نے پوچھا, ان کی ماں ام فروا نے پوچھ لیا کہ میرا بیٹا قاسم کہاں ہے, ان کی لاش مبارک کہاں ہے, تو کیا جواب دوں گا. آقا حسین اسی پریشانی کے عالم میں تھے. تب تک غیب سے آواز آئی ہے, مشیت نے آواز دی ہے, حسین دل چھوٹا نہ کرو, حسین پریشان نہ ہو, ذرا کان لگا کر سنو. جدھر جدھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوگی وہاں وہاں پر قاسم کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوں گے. اللہ اکبر. میرے حسین نے کان لگا کر جب سننا شروع کیا ہے تو کہیں سے سورہ رحمان کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے سورہ طٰہٰ کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے سورہ واقعہ کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے سورہ یاسین کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. جہاں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے میرے حسین ریت میں ہاتھ ڈالتے ہیں, گوشت کا ایک ٹکڑا ملتا ہے. آقا حسین نے کندھے پہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی چادر رکھے ہوئے ہیں اس کو بچھا دیتے ہیں, گوشت کا ٹکڑا ملتا ہے, چادر میں رکھتے ہیں. ادھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, ریت میں ہاتھ ڈالتے ہیں, گوشت کا ٹکڑا ملتا ہے, اٹھا کر کے آپ نے چادر مصطفیٰ میں رکھا ہے, قرآن کی آیت سنتے جا رہے ہیں, ریت میں ہاتھ ڈالتے جا رہے ہیں, گوشت کے ٹکڑے کو لوتھڑے کو چادر میں رکھتے جاتے ہیں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ حسین ہے پیارے. آقا حسین نے یہ منظر بھی دیکھا ہے, ان کی ہمت کو سلام ہے, ان کی عظمت کو سلام ہے, ان کی استقامت کو سلام ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو یہ منظر ملاحظہ نہیں کر سکتا ہے, یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف علی کے شہزادے ہی کر سکتے ہیں, نبی کے نواسے ہی کر سکتے ہیں. میرے حسین نے فرمایا تھا کہ اے سکینہ دنیا ایک طرف ہے, اکبر ایک طرف ہے. دنیا کے بدلے میں, پوری دنیا کے بدلے میں اگر کوئی مجھ سے اکبر کا ایک بال بھی مانگتا تو میں پوری دنیا کے بدلے میں اکبر کا ایک بال بھی نہیں دیتا. لیکن بات آ گئی ہے نانا کے دین کی, بات آ گئی ہے نانا کی امت کی. نانا کا دین ایک طرف ہے, اکبر کی محبت ایک طرف ہے, قاسم کی محبت ایک طرف ہے, نانا کے دین کی محبت ایک طرف ہے. اللہ اکبر. میرے حسین کے کلیجے کو ملاحظہ کیجئے, میرے حسین کے صبر استقامت کو سماعت کیجئے. آقا حسین نے چادر مصطفیٰ کو بچھایا ہے, ہاتھ ڈالتے ہیں, ریت میں کوئی ٹکڑا ملتا ہے, قرآن کی آیات کی تلاوت کو سن کر کے آپ اس کو چادر میں رکھتے جا رہے ہیں, گٹھری بناتے جا رہے ہیں. کہیں بازو مل رہا ہے, کہیں گال کا چہرہ مل رہا ہے, کہیں آنکھ مل رہی ہے, کہیں گلا مل رہا ہے, کہیں پیر مل رہا ہے. میرے حسین ایک ایک ٹکڑے کو چنتے ہیں, چادر میں رکھتے ہیں, پھر اس کو گٹھری نما بنا کر کندھے پہ رکھتے ہیں. کندھے پہ رکھ کر جب آپ خیمے کی طرف چلنے لگے ہیں, ابھی تک آقا حسین نے جتنے شہداء کی لاش کو آپ نے اٹھایا ہے سب کو ان کے خیمے تک پہنچائے ہیں. لیکن جب قاسم کی لاش کو گٹھری میں بنا کر لے کر جا رہے ہیں کندھے پہ رکھ کر, تو آقا حسین کی بھی ہمت اب جواب دے چکی ہے. آقا حسین سوچتے ہیں کہ اگر ام فروا بھابی جان نے پوچھ لیا کہ میرا شہزادہ قاسم کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. آقا حسین حضرت ام فروا کے خیمے میں نہ جا کر اپنے خیمے میں جاتے ہیں. جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں 7 سال کی سکینہ دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے, پوچھنے لگتی ہے بھائی, پوچھنے لگتی ہے بابا حسین یہ بتائیے ابھی تک جتنے لوگ میدان کربلا میں گئے ہیں آپ ان کی لاش کو لے کر ان کے خیمے میں آئے ہیں, لیکن میرا بھائی قاسم گیا تھا وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے حسین نے حضرت سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. آقا حسین فرماتے ہیں کہ جاؤ بڑی امی ام فروا کو بلا لاؤ. حضرت سکینہ جاتی ہیں, بڑی امی ام فروا کو بلا کر لاتی ہیں. ام فروا جب پہنچتی ہیں چادر کے قریب گٹھری کے پاس بیٹھ جاتی ہیں. اللہ اکبر. وہاں پر بیٹھی ہیں, آنکھیں برس رہی ہیں, ساون بھادوں کی طرح بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کتنا آسان ہے کربلا کی واقعات کو بیان کر دینا, مگر تاریخ میں کوئی ایسا قلم نہیں بنا ہے, ایسے کاغذ نہیں بنا ہے, ایسی کوئی تحریر نہیں بنا ہے, کوئی مورخ نہیں ہے, کوئی سیرت نگار نہیں ہے جو کربلا کے
منظر کو تحریر کر سکے، کربلا کے درد کو تحریر کر سکے، کربلا کے درد کو لکھ سکے، ایسا کوئی قلم نہیں ہے، ایسا کوئی کاغذ نہیں ہے، لیکن بیان کرنا تو آسان ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کسی طرح سے کربلا کے واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اللہ اکبر، پیارے ماں ہوتی ہے، اور وہ ماں جو بیوہ ہو، بیوہ شہزادہ، بیوہ ماں ہو اور شہزادہ ہو، اکلوتا بیٹا ہو، 4 بیٹے حضرت امام حسن کے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ماں بیوہ ہے، بیٹا شہزادہ سامنے ہے، لاش میں اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، لاش کے ٹکڑے ہو گئے ہیں گٹھری میں۔ کتنا پیار ہوتا ہے بیوہ ماں کو اپنے بچوں سے۔ اللہ اکبر، راتوں کو ماتھا چوم چوم کر بیوہ ماں اپنے بچوں کو سلایا کرتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو، کوئی تنگ ہو۔ راتوں کو رات جاگ جاگ کر بیوہ مائیں اپنے بچوں کو سنبھالا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے حسین خیمے میں آئے ہیں اپنے، حضرت سکینہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ بڑی امی کو بلا لاؤ۔ حضرت ام فربا آئی ہیں، حضرت قاسم کی لاش کی گٹھری کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ میرے حسین نے پوچھا ہے، بھابی جان یہ بتائیے کہ آپ یہ نہیں پوچھیں گی کہ قاسم کی لاش کہاں ہے؟ ام فربا سے آقا حسین کہتے ہیں، ام فربا یہ نہیں پوچھنا ہے کہ قاسم کی لاش کہاں ہے، تیرا بیٹا قاسم کہاں ہے، تیرا شہزادہ قاسم کہاں ہے، بھائی حسن کی آخری نشانی قاسم کہاں ہے؟ تو ماں نے کہا ہے، حسین ماؤں کو بچوں کا پتہ نہیں بتایا جاتا، ارے ماں وہ ہوتی ہے جو بچوں کو خوشبو سے پہچان دیا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ میرے حسین نے یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت غازی عباس، تاریخ اسلام میں 4 علمدار گزرے ہیں۔ ایک حضرت جعفر طیار، ایک حضرت مولا علی خیبر کے موقع پر، ایک حضرت امیر حمزہ، اور چوتھے ہیں حضرت غازی عباس میدان کربلا میں۔ اور الحمدللہ یہ چاروں علمدار خاندان بنی ہاشم میں گزرے ہیں۔ یہ سعادت خاندان بنی ہاشم ہی میں رہی ہے۔ میدان کربلا ہے، غازی عباس لشکر حسین کے علم بردار ہیں، آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ غازی عباس کون ہیں؟ ایک جھلک ان پر بھی ڈال دیتا ہوں۔ غازی عباس حضرت علی کے شہزادے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سے نہیں، ام بنین سے۔ جب حضرت غازی عباس کی ولادت ہوئی تو غازی عباس دودھ نہیں پی رہے تھے، مولا علی کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی حضرت ام بنین، کہتی ہیں شہزادہ پیدا ہوا ہے میرے سرتاج، لیکن یہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ تو میرے مولا علی نے بھی فرمایا تھا کہ ام فربا تم حسن تم ابتدا دیکھ رہی ہو، علی انتہا دیکھ رہا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر میرے شہزادے عباس کے بازو کٹیں گے، بے دریغ ان کو شہید کیا جائے گا۔ آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا۔ بچپن کا زمانہ ہے حضرت غازی عباس کا، ماں تعلیم دے رہی ہیں، کہتی ہیں بیٹا عباس یہ بتاؤ حسن تمہارے کون لگتے ہیں؟ غازی عباس کہتے ہیں بھائی لگتے ہیں۔ حسین کون لگتے ہیں؟ بھائی ہیں۔ ام کلثوم کون ہیں؟ بہن ہیں۔ زینب کون ہیں؟ بہن ہیں۔ ام بنین نے کہا عباس کاغذ و قلم لو، لکھو، اس کو تحریر کرو اور دل کی تختی پر نقش کرو، اور یاد رکھنا دنیا پوچھے تو یہ نہ کہنا کہ حسین میرے بھائی ہیں، حسن میرے بھائی ہیں، زینب میری بہن ہے، ام کلثوم میری بہن ہے۔ دنیا پوچھے، جب دنیا کو بتانا ہو تو لکھو، دنیا پوچھے تو یہ کہنا ہے کہ حسن میرے آقا ہیں، میں ان کا نوکر ہوں، حسین میرے آقا ہیں، میں ان کا نوکر ہوں، ام کلثوم سیدہ ہیں، میں ان کا غلام ہوں، زینب سیدہ ہیں، میں ان کا
غلام ہو، دنیا پوچھے تو یہ نہ کہنا غازی عباس کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ رونے لگے، رو کر کہتے ہیں ماں جب حسین میرے بھائی ہیں تو ان کو بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا، حسن بھائی ہیں تو بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا، زینب اور ام کلثوم بہن ہیں تو ان کو بہن کیوں نہیں کہہ سکتا۔ ام بنین نے تاریخ ساتھ جملہ دیا تھا، فرمایا تھا عباس سنو تو نے ام بنین کا دودھ پیا ہے اور حسن و حسین نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے، اور خدا کی قسم دنیا کی ساری ماؤں کا دودھ ایک طرف اور خاتون جنت کا دودھ ایک طرف، دنیا کی سارے ماؤں کے دودھ پر فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے دودھ کا تقدس بھاری پڑ جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بہت خوب۔ آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غازی عباس عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ میرے حسین فرماتے ہیں عباس تم تو میری فوج کے علم بردار ہو، اگر تم چلے گئے تو میری فوج کا علم کون اٹھائے گا۔ جب اتنی بات آقا حسین نے کہی ہے نا تو غازی عباس نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں مقتل کی طرف جہاں لوگوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا قاسم کی لاش رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا علی اکبر کی لاش رکھی ہوئی ہے، تمام شہدائے کربلا کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ غازی عباس کہتے ہیں آقا حسین کس فوج کی بات کر رہے ہیں، جس میں عباس نہ، جس میں قاسم نہ رہے اس فوج کی بات کر رہے ہیں، جس میں اکبر نہ رہے اس فوج کی بات کر رہے ہیں، جس میں اون و محمد نہ رہے اس فوج کی بات کر رہے ہیں۔ میرے حسین نے فرمایا عباس میں تمہارا کون لگتا ہوں۔ غازی عباس نے عرض کیا آقا، امام حسین فرماتے ہیں پھر میرا حکم ہے خیمے میں چلے جاؤ۔ غازی عباس روتے ہوئے خیمے میں آ گئے، ماں کی یاد آئی ام بنین کی، ماں کاش مجھے اجازت دلا دیتی میں بھی میدان کربلا میں جاتا، جام شہادت کو نوش کرتا، زندگی کی معراج حاصل کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضرت غازی عباس یہی سوچ رہے ہیں، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، اچانک ایک ہاتھ پیچھے سے کندھے پر پڑا ہے۔ میرے غازی عباس نے جب مڑ کر کے دیکھا ہے تو امام حسین کی شہزادی حضرت سکینہ اپنے ہاتھوں کو غازی عباس کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہیں اور کس طرح آئی ہوئی ہیں، ایک ہاتھ میں لکڑی کا مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ کو غازی عباس کے کندھے پہ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چچا عباس ایک سوال لے کر آئی ہوں، ایک درخواست لے کر آئی ہوں، آپ کے پاس ایک ضرورت کھینچ لائی ہے۔ غازی عباس نے فرمایا میری شہزادی کو ضرورت پیش آ گئی، میری شہزادی کو کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا چاچا عباس میں قصب خیمے میں گئی ہوں، پورے خیمے میں گئی ہوں، کسی خیمے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ خیمے والوں نے کہا ہے یہ سکینہ یہ پانی تم سے زیادہ تو ہمیں عزیز نہ تھا، یہ پانی تمہاری پیاس سے زیادہ تو ہمیں پیارا نہ تھا۔ سکینہ سنو، اگر پانی کا ایک بھی قطرہ ہوتا ہم پیاسے مر جاتے، نہیں پیتے مگر تمہیں ضرور پلا دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سکینہ نے کہا ہے کہ بھاگا چچا عباس سنیے، پانی کی بات ہے لیکن میں اپنے لیے پانی مانگنے نہیں آئی ہوں بلکہ میرے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کے لیے پانی مانگنے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک وہ پالنے میں لیٹے لیٹے آنکھوں کے اشارے سے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، تو کبھی زبان کے اشاروں سے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، تو کبھی گردن ہلا کے مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ آج اصغر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے زبان چلانا بھی بند کر دیا ہے، اس نے آنکھوں سے بات کرنا بھی بند کر دیا ہے، اس نے میری طرف سے گردن کو پھیر لیا ہے۔ بھائی کے حقوق ہونٹ مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے ہیں۔ چچا عباس اگر سکینہ کی پیاس کی بات ہوتی تو یہ سکینہ پوری زندگی پیاسی رہ جاتی، پیاسی مر جاتی، لیکن آپ سے پانی کا سوال نہ کرتی۔ چچا عباس مجھے اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، اصغر کی پیاس کی شدت برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ اصغر کے لیے پانی لے آئیے۔ جیسے ہی سکینہ نے اتنا کہا ہے غازی عباس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ میرے عباس نے غازی عباس نے سکینہ کے سر پر ہاتھ کو رکھا ہے اور کہتے ہیں سکینہ سنو، میں مجبور ہوں، آپ کے والد امام حسین امام علی مقام نے مجھے میدان کربلا
میں جانے سے منع کر دیا ہے. اللہ اللہ اتنا سننا تھا کہ حضرت سکینہ روتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے جانے لگی ہیں اور جاتے جاتے یہ کہہ رہی ہیں کہ چچا عباس میں نے سنا تھا کہ اب غازی عباس کی چوکھٹ پہ جو آتا ہے کبھی کبھی خالی نہیں جاتا ہے, لیکن افسوس آج سکینہ اپنے چچا عباس کی چوکھٹ سے خالی جا رہی ہے. یہ کہتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. جب اتنی بات کہی ہے نا سکینہ نے کہ آج ان کی سکینہ چوکھٹ سے واپس جا رہی ہے, غازی عباس کے در سے خالی ہاتھ جا رہی ہے, میرے عباس کی چیخ نکل گئی ہے. غازی عباس نے یوں باہیں پھیلائی ہیں اور کہتے ہیں کہ آج شہزادی اپنے چچا کے سینے سے لگ جا. حضرت سکینہ دوڑی ہے, غازی عباس کے سینے سے لگ جاتی ہے. میرے آقا حسین کو میرے آقا غازی عباس فرماتے ہیں سکینہ سنو, میں اب آقا حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں, اگر ہو سکے تو آپ بھی خیمے حسین میں آئیے. اللہ اکبر. غازی عباس پھر آقا حسین کے خیمے میں آتے ہیں. میرے حسین نے نظر اٹھائی تو عباس موجود تھے. آقا حسین فرماتے ہیں عباس پھر آ گئے, میں نے منع کیا تھا نا کہ تم میری فوج کے علمبردار ہو, تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں ہے. غازی عباس نظریں نیچی نکائے رکھے ہوئے ہیں, نظریں جھکائے ہوئے ہیں, سر کو نیچے رکھے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اتنے میں پھر پیچھے سے ایک ہاتھ پڑا ہے. غازی عباس نے جب مڑ کر کے دیکھا ہے پیچھے کی طرف تو 7 سال کی سکینہ موجود ہیں, مشکیزہ لے کر لکڑی کا حاضر ہیں. کہتی ہیں کہ عباس آپ جاتے کیوں نہیں ہیں, چاچا آپ جاتے کیوں نہیں ہیں, میرا اصغر پانی کے لیے تڑپ رہا ہے, میرا اصغر پیاس کی وجہ سے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان کو پھیر رہا ہے. چاچا لے آئیے نا, میرے عباس کے لیے تھوڑا پانی لے آئیے نا. اللہ اکبر. عجیب منظر تھا پیارے. جب سکینہ نے یہ بات کہی ہے تو میرے عباس نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا ہے. آقا حسین نے غازی عباس کے چہرے پر نظر ڈالا ہے. حسین کی بھی آنکھیں برس رہی ہیں, غازی عباس کی بھی آنکھیں برس رہی ہیں. اللہ اکبر. غازی عباس نے عرض کیا ہے یا حسین, اے حسین, اے نبی کونین کے شہزادے آقا حسین, یا امام علی مقام, اب آپ فیصلہ کریں. فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ وہ ہیں جس کی میں نے کبھی نہیں ٹالی ہے, سکینہ وہ ہے جس کی آپ نے کبھی نہیں ٹالی ہے. فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. میرے حسین نے فرمایا ہے عباس پھر ویسا کرو جیسا میری سکینہ کہہ رہی ہے. اللہ. غازی عباس نے کندھے پہ مشکیزے کو رکھا, ایک ہاتھ میں تلوار لی. جب چلنے لگے میرے حسین فرماتے ہیں عباس تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو. غازی عباس عرض کرتے ہیں بھائی حسین 22,000 کا لشکر ہے, اتنی آسانی سے تو پانی نہیں دے دیں گے. آقا حسین فرماتے ہیں عباس تلوار رکھ دو تاکہ کل مورخ جب کل تاریخ لکھے تو یہ نہ لکھ سکے کہ علی کے شہزادے کربلا کی سرزمین پر پانی کے لیے تڑپ رہے تھے, پانی کے لیے لڑتے لڑتے قتل کر دیے گئے. اللہ اکبر. اتنا فرمانا تھا. غازی عباس نے تلوار کو میان میں رکھا, پھر آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, ایڑ لگائی, گھوڑے نے رفتار پکڑی, آپ یہاں سے نکلے, سیدھا جا کر کے آپ نہر فرات کے کنارے ٹھہرتے ہیں. لیکن جب آپ نے تلوار کو میان میں رکھا ہے تو اس وقت ایک عجیب منظر تھا, ایک عجیب پرکیف سما تھا. اللہ اکبر. سنیں سماعت کریں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اللہ. میرے غازی عباس جب گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں, ایک ہاتھ میں تلوار لی ہے, ایک ہاتھ میں آپ نے لکڑی کا مشکیزہ لیا ہے. سوار ہو کر جب چلنے لگے ہیں تو میرے حسین نے فرمایا ہے ام فربا ادھر آ جاؤ. اللہ اکبر. لیلا بنت ابی مرہ ادھر آ جاؤ. شہربانو ادھر آ جاؤ. ام بنین ادھر آ جاؤ. ام بنین ادھر آ جاؤ. سارے لوگوں کو آقا حسین فرما رہے ہیں. سیدہ زینب آ گئی ہیں, ام بنین آ گئی ہیں, ام فربا آ گئی ہیں, قاسم کی امی آ گئی ہیں, قاسم اکبر کی امی آ گئی ہیں, لیلا بنت ابی مرہ آ گئی ہیں. ساری سید زانیہ و سید تمام سادات کرام کی شہزادیاں واپس آ گئی ہیں. نبی کونین کی گھر کی شہزادیاں, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کلیاں واپس آ گئی ہیں. اللہ اکبر. میرے حسین نے فرمایا تھا بلند آواز سے بہن زینب آؤ ادھر آؤ, ایک منظر دکھاتا ہوں. ام فربا ادھر آؤ, ایک منظر دکھاتا ہوں. ام بنین ادھر آؤ, ایک منظر دکھاتا ہوں. سارے لوگ آ رہے ہیں. میرے حسین سے پوچھتے ہیں بتاؤ حسین کس لیے بلائے ہو. آقا حسین کہتے ہیں زینب تم یہ کہتی تھی نا کہ بابا علی کیسے دیکھا کرتے تھے. ام فربا تم پوچھتی تھی نا کہ علی کیسے دکھتے تھے. ام بنین تم پوچھتی تھی نا کہ علی کیسے دکھتے تھے. لیلا بنت ابی
مرہ تم پوچھتی تھی نا کہ علی کیسے دکھتے تھے، آقا حسین فرماتے ہیں کہ تم نے علی کو نہیں دیکھا ہے، میں نے علی کو دیکھا ہے، جس کو علی کو دیکھنا ہے وہ عباس کو دیکھ لے۔ آج عباس جا رہے ہیں، جیسے یہ چل رہے ہیں ویسے ہی علی چلا کرتے تھے، جیسے یہ اجرت رفتار ان کی ہے وہی رفتار علی کی ہوا کرتی تھی، جو ان کا انداز ہے وہی انداز علی کا ہوا کرتا تھا۔ آقا حسین فرماتے ہیں تم نے علی کو نہیں دیکھا ہے، حسین نے دیکھا ہے، جس کو علی کو دیکھنا ہے آج غازی عباس کو دیکھ رہے۔ ارے بدن غازی عباس کا ہے لیکن جلوہ مولا علی کا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ اللہ۔ علی دیکھنا ہو وہ میرے عباس کا چہرہ دیکھ لے، جب علی میدان جنگ میں جاتے تھے تو ایسے ہی نظر آیا گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ غازی عباس چلے، گھوڑے کو ریڑ لگائی، نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ تاریخ میں کوئی بتا نہیں سکتا کہ نہر فرات پہنچنے سے پہلے میرے عباس نے تلوار چلائی ہو۔ آقا حسین نے منع فرمایا تھا تلوار نیام میں رکھی، آپ نے تلوار نہیں چلائی۔ 22,000 کا لشکر ہے، ان کو چیرتے ہوئے آپ نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طرف خیمہ ہے، ادھر نہر فرات ہے، نہر فرات کے کنارے سپاہی لگے ہوئے ہیں، ادھر یزیدی لشکر ہے، راستہ بند ہے، نہ ادھر جایا جا سکتا ہے نہ ادھر نہر فرات کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اس طرف خیمہ حسین ہے، ادھر سے غازی عباس نکلے ہیں، ڈائریکٹ نہر فرات تک پہنچتے ہیں۔ بیچ میں تلوار نہیں چلائی آپ نے، جیسے ہی آپ نہر فرات میں پہنچے گھوڑے کو نہر فرات میں اتار دیا ہے، آپ نے ہاتھ میں پانی کو لیا ہے، چلو بنا کر جیسے ہی منہ کے قریب کرتے ہیں آپ کو سکینہ کی یاد آئی، سکینہ کے سوکھے ہوئے ہونٹ یاد آ گئے۔ غازی عباس نے پانی کو دوبارہ نہر فرات میں ڈال دیا ہے، مشکیزہ بھرا ہے، مشکیزے کو کندھے پہ رکھا ہے۔ پھر خیال آیا عباس تو انسان ہے لیکن جس پر تو سوار ہو کر آیا ہے یہ جانور ہے، یہ بھی 3 دن سے پیاسا ہے، تو نہیں پینا چاہتا ہے پانی نہ صحیح لیکن یہ جانور ہے اس کو تو پلا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے عباس نے گھوڑے کو اشارہ کیا ہے کہ پانی پی لو، مگر گھوڑا ہے کہ پانی نہیں پی رہا ہے۔ غازی عباس نے گھوڑے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور سر پر ہاتھ رکھ کر پانی کی طرف دبایا ہے، مگر گھوڑے نے پھر منہ کو پھیر لیا ہے۔ غازی عباس نے اپنے ہاتھ کو بھی گھوڑے کے سر پہ رکھا ہے اور دونوں پیر کو بھی گھوڑے کے سر پر رکھ کر کے دباتے ہیں تاکہ وہ پانی پی لے، منہ کے قریب کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی گھوڑے نے منہ کو پھیر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عجیب منظر تھا پیارے۔ غازی عباس سمجھ گئے جب آپ نیچے دیکھتے ہیں گھوڑے کی آنکھوں کی طرف تو اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا۔ گھوڑا گویا کہ گھوڑا بھی کہہ رہا ہے اے غازی عباس میں جانور ضرور ہوں لیکن یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں۔ اصغر پیاسے رہیں، گھوڑا جا پانی پی لے، اکبر پیاسے رہیں، میں پانی پی لوں، اونو محمد پیاسے رہیں، میں پانی پی لوں، سکینہ پیاسی رہیں، میں پانی پی لوں، اصغر پیاسے رہیں، میں پانی پی لوں، زہرہ پیاسی رہے، میں پانی پی لوں، زینب پیاسی رہیں، میں پانی پی لوں، ام بنین پیاسی رہیں، میں پانی پی لوں، ام فروا پیاسی رہیں، میں پانی پی لوں، لیلا پیاسی رہیں، میں پانی پی لوں۔ عباس میں حسینی ہوں، یزیدی نہیں، میرے مالک لوگ پیاسے ہیں، اصغر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، میں پیاسا مر سکتا ہوں لیکن سکینہ کے بغیر پانی کو منہ نہیں لگا سکتا۔ بے شک سبحان اللہ اللہ۔ یہ جانور کی محبت ہے، یہ جانور ہے جو اہل بیت سے اس طرح محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے وہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، توجہ، کیسے کہہ دیا کرتے ہیں کہ کربلا میں حسین پانی کو ترسے۔ ارے نہیں، حسین پانی کو نہیں ترسے، خدا کی قسم اگر حسین اشارہ کر دیتے تو نہر فرات کی کیا اوقات تھی۔ حسینی ہر خیمے میں، نہر فرات کی بات تو دور ہے، حسین کے ہر خیمے میں حوض کوثر کے چشمے اگا
نکال دیے جائیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر حسینی خیمے سے نہر فرات کی بات تو بات کی ہے. نہر فرات کی کیا بات ہے؟ نبی کے نواسے اگر دعا کر دیتے تو نبی کونین کے صدقے میں، سید الانبیاء کے صدقے میں نہر فرات کو چھوڑو حوض کوثر کے چشمے حسین کے ایک ایک خیمے کے نیچے سے نکال دیا جائے. بے شک بے شک. لیکن نہیں، مشیت کو کچھ اور ہی منظور ہے. غازی عباس نے مشکیزے کو بھرا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے چلنے لگے. جب چلنے لگے نا، عمر بن سعد کی نظر پڑی. عمر بن سعد نے کہا او لوگو، پانی کا ایک قطرہ بھی اگر حسین کے خیمے میں چلا گیا تو پھر یہ سمجھ لینا کہ حسین کے خیمے سے کوئی ایک فرد بھی اکیلے 22,000 یزیدیوں کو کاٹ کر زمین پر رکھ دے گا. ایک بوند بھی اگر پانی کا پہنچ گیا. عمر بن سعد نے کہا گھیر لو چاروں طرف سے. اللہ اکبر. تیریں آ رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے. جب تیر آ رہا ہے ادھر سے تو غازی عباس نے اب تلوار نکالی ہے، اور وہ بھی وار کرنے کے لیے نہیں، وار کو خالی کرنے کے لیے. اگر تیر ادھر سے آ رہا ہے تو غازی عباس تیر سے ڈھال کو ادھر کر رہے ہیں. اگر تیر ادھر سے آ رہا ہے تو آپ ڈھال کو ادھر کر رہے ہیں. آپ چلتے جا رہے ہیں. ادھر حضرت سکینہ چوکھٹ پہ کھڑی ہو کر کہہ رہی ہیں کہ چچا جلدی آ جاؤ، چچا جلدی آ جاؤ، میرا اصغر انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے. گھوڑے نے اور رفتار پکڑی ہے. تیزی سے جب یہ چلنے لگا ہے تو عمر بن سعد بوکھلا گیا. اس نے کہا تیروں کی بارش کر دو. اللہ اکبر. تیروں کی بارش ہو رہی ہے. حضرت غازی عباس تیروں کے وار کو خالی کر رہے ہیں. اچانک پیچھے سے ایک یزیدی بڑا ہے. حضرت غازی عباس اس کندھے پہ وار کرتا ہے جس پہ مشکیزہ پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. یزیدی نے پیچھے سے وار کیا ہے. حضرت غازی عباس کا بازو کٹ کر کے زمین پر گر جاتا ہے. مگر قربان جاؤ غازی عباس کے حوصلے پر. آپ نے فوراً مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لیا ہے. اس ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے ہیں، مشکیزہ بھی سنبھال رہے ہیں. گھوڑا تیزی سے چل رہا ہے. ادھر سکینہ انتظار کر رہی ہیں. چچا آ جاؤ، چچا آ جاؤ، میرا اصغر انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. تیر ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. اگر دائیں طرف سے تیر آ رہا ہے تو غازی عباس اپنے کندھے کو ادھر کر دیا کرتے ہیں. اگر بائیں طرف سے آ رہا ہے تو تلوار سے تیر کو خالی بھی کر رہے ہیں، مشکیزہ بھی سنبھال رہے ہیں. اچانک کسی ظالم نے اس کندھے پر بھی وار کیا ہے. اللہ اکبر. یہ بازو بھی کٹ کر زمین پر گر گیا. میرے عباس نے فوراً مشکیزے کو دانتوں تلے سنبھال لیا ہے. اللہ اکبر. گھوڑے کو رفتار کے ساتھ بھگا رہے ہیں، مشکیزے کو دانتوں تلے سنبھالے ہوئے ہیں. اب ادھر سے تیر آ رہا ہے تو کمر داہنی طرف کر رہے ہیں. بائیں طرف سے تیر آ رہا ہے تو میرے غازی عباس کمر کو بائیں طرف کر دے رہے ہیں. جدھر سے تیر آ رہا ہے غازی عباس اپنے جسم پر اس تیر کو لے رہے ہیں. جسم پر تیر کو لے رہے ہیں، جسم بڑھا دے رہے ہیں. جسم چھلنی ہو رہا ہے. تیروں کی بارش ہو رہی ہے. جسم آپ کا چھلنی ہو گیا. سینکڑوں تیر آپ کے جسم پر لگ چکے ہیں. لیکن واہ غازی عباس، آپ کی ہمت کو سلام ہے، آپ کے صبر کو سلام ہے. اللہ اکبر. جدھر سے تیر آ رہا ہے میرے عباس جسم کو اس طرف بڑھا دے رہے ہیں. مشکیزے کو منہ میں رکھے ہیں. گھوڑا رفتار سے بھاگ رہا ہے. عمر بن سعد نے کہا ارے لوگوں دیکھتے کیا ہو، مشکیزے پر وار کرو. ایک یزیدی نے تیر کو سنبھالا ہے اور جیسے ہی کمان کو کھینچا ہے تیر سنسناتا ہوا آتا ہے، مشکیزے کے پار ہو جاتا ہے. مشکیزے میں لگنا تھا کہ سارا پانی نکل کر باہر گر جاتا ہے. اللہ اکبر. ادھر حضرت سکینہ صاحب کھڑی ہو کر خیمے پر انتظار کر رہی ہے. آج پہلی مرتبہ جب مشکیزہ پھٹا ہے، مشکیزے سے پانی بہا ہے. علی کے شیر کی آنکھوں میں آج پہلی مرتبہ آنسو آیا ہے. غازی عباس آج پہلی مرتبہ روئے ہیں. ان کی آنکھوں میں نمی آج پہلی مرتبہ دیکھی گئی ہے. غازی عباس افسوس کر رہے ہیں مولا کاش کہ مجھے تم بازو عطا کر دے. یا اللہ کاش تو مجھے قوت پرواز عطا کر دے. مولا کاش کہ مجھے بازو لگ جاتے تو میں اڑ کر کے جاتا یہ پانی سکینہ کو دے دیتا. اللہ اکبر. کاش مجھے پر لگ جاتے تو میں اڑتا ہوا جاتا، پرواز کرتا ہوا جاتا اور یہ پانی میں سکینہ کو دے دیتا. لیکن افسوس
پر ہے نہ تو پرواز ہے نہ تو بازوؤں میں کوئی پر لگ رہا ہے، بس صبر کا امتحان ہے، مشیت کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ غازی عباس کی یہ فریاد تھی، پہلی مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہا ہے کہ کاش کہ مجھے پر لگ جاتے تو یہ عباس اڑ کر کے جاتا، اپنے سکینہ کی ہتھیلی میں پانی کو رکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ پانی کو ٹوٹ گیا ہے مشکیزہ لکڑی کا، پانی بہ چکا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس حال میں دیکھا ہے حضرت سکینہ نے تو ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں چچا آ جاؤ، چچا آ جاؤ، پانی نہیں لا رہے ہو تو نہ صحیح، کم سے کم آپ تو واپس آ جاؤ، چچا آپ تو واپس آ جاؤ۔ اتنے میں ایک یزیدی نے تیر مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا کلیجہ تھام کا سننا پیارے، تیر سنسناتا ہوا آتا ہے، حضرت غازی عباس کی آنکھوں میں گھس کر کے پار ہو جاتا ہے، آنکھ کا ڈھیلا پھوٹ گیا ہے، پانی بہ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ گھوڑے سے زمین پر آنے لگے ہیں، جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو آواز دیتے ہیں ادرکنی یا حسین، حسین آؤ اپنے بھائی عباس کو سنبھالو، آج میرے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی فوج کا علم بردار آج شہید ہو رہا ہے، ان کی فوج کے علم بردار کے بازو کٹ چکے ہیں، میرے حسین نے یوں کمر پر ہاتھ رکھی ہے اور کمر پر ہاتھ رکھ کے میدان کربلا میں آئے ہیں، آج پہلی مرتبہ میرے حسین کی کمر ٹوٹی ہے، ان کی فوج کا علم بردار شہید ہو رہا ہے، آقا حسین میدان کربلا میں آئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں غازی عباس کا ایک بازو ملا ہے، میرے حسین نے بازو کو چادر مصطفیٰ میں رکھا ہے، تھوڑی تھوڑی اور آگے بڑھے ہیں، غازی عباس کا ایک دوسرا بازو ملا ہے، میرے حسین نے اس بازو کو بھی آپ نے چادر مصطفیٰ میں رکھا ہے، قریب پہنچے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت غازی عباس کے چہرے پر خون لگا ہوا ہے، میرے حسین کیا کرتے ہیں، چادر مصطفیٰ سے غازی عباس کے چہرے سے خون کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت غازی عباس نے کہا ہے بھائی حسین ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں، میرے حسین نے کہا میرے پیارے بھائی کہیے کیا کہنا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آقا حسین سے حضرت غازی عباس نے کہا بھائی حسین میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، تیر لگ کر کے پار ہو چکا ہے، میری آنکھ کا ڈھیلا پھوٹ چکا ہے، میری آنکھ پھٹ چکی ہے، میری آنکھوں سے پانی نکل چکا ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے۔ غازی عباس نے عرض کیا ہے آقا حسین میری ایک آنکھ پھوٹ چکی ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بھائی حسین میری دوسری آنکھ میں جس میں خون بھرا ہوا ہے اس کو صاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین اپنی چادر مصطفیٰ سے اس آنکھ کو صاف کر رہے ہیں جس میں خون لگا ہوا ہے، صاف کرنے کے بعد اللہ اکبر غازی عباس نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا ہے امام علی مقام کے چہرے کی طرف، اور میرے حسین نے ایک نظر بھری حسرت بھری نگاہوں سے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا ہے، بھائی کی نظر بھائی سے ٹکرائی ہے، امام علی مقام کی بھی آنکھیں برس رہی ہیں، غازی عباس کی بھی آنکھیں برس رہی ہیں۔ حضرت غازی عباس امام حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھتے دیکھتے روح قبض سے انسانی سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے حسین نے چادر مصطفیٰ میں غازی عباس کی آنکھ کے ڈھیلے کو رکھا ہے، دونوں بازوؤں کو رکھا ہے، غازی عباس کو سینے پہ کندھے پہ رکھا ہے، اور خیمے میں جب آئے ہیں اللہ اکبر قیامت کا منظر تھا پیارے، سکینہ رو رہی ہیں، زینب رو رہی ہیں، سیدہ زینب بھائی عباس کے سر کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، اپنے دوپٹے کی آنچل سے آپ کے چہرے پر لگے ہوئے خون کو صاف کر رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں اور کہتی ہے بھائی عباس جب بھائی بہنوں سے جدا ہوتے ہیں تو رخصت ہوتے ہوئے بہنوں کی دعا کرتے ہیں، عباس تو نے تو زینب کو دعا بھی نہ دی، تو رخصت ہو گیا، رخصت کی دعائیں بھی زینب کو نہ دی، یہ باتیں کہیں ہیں سیدہ زینب آپ کی ہشکی بدی ہے، زارو قطار رونے لگی ہیں، میرے حسین نے سیدہ زینب کی حاصل پر ہاتھ رکھا ہے، آقا حسین فرماتے ہیں زینب صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، زینب ہم کربلا کی سرزمین پر ضرور ہیں لیکن صبر کا مظاہرہ کرو، زینب سنو تمہیں کربلا میں رہ کر کے فاطمہ کی غیرت کو بچانا ہے، مجھے خاندان لٹا کر کے نانا کی امت کو بچانا ہے۔ ارے بھائی نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، مفتی شعبان مصباحی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ باتیں بہت زیادہ ہیں،
کتنی شہادتیں کتنا بیان کریں، وقت کی قلت بھی دامن گیر ہے، مکمل بیان کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مکمل ٹائم بھی دینا پڑے گا، 2 دن میں کیسے مکمل شہادت بیان کر سکتا ہوں۔ اور اصل درد واقعہ تو امام حسین کی شہادت کے بعد، ابھی تک تو امام حسین تھے، ایک حوصلہ تھا، سرپرست تھے، لیکن اب کوئی سرپرست نہیں ہے۔ امام زین العابدین ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، ظالموں نے کتنا تکلیف دیا، کتنا درد دیا، یہ تو مابعد کربلا جب بیان کیا جائے گا تب آپ لوگ سماعت کریں گے، تب معلوم ہوگی مکمل تاریخ کربلا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جاتے جاتے امام حسین کی شہادت پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد علی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا حسین میدان کربلا میں آئے، المختصر اگر بیان کیا جائے تو تقریباً تفصیل کے ساتھ گھنٹوں لگ جائیں گے امام حسین کی شہادت پر۔ المختصر میرے حسین میدان کربلا میں آئے اور آخری خطبہ دیا۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے، امام حسین کی شہادت سماعت کرنے سے پہلے آپ حضرات حسینی جذبہ پیدا کریں اور دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے کہیں لبیک یا حسین، اور بلند آواز سے میرے حسین نے آپ کے لیے، ہمارے لیے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا تاکہ دین مکمل طور سے ہم تک پہنچ سکے، ہم دین کو سمجھ سکیں۔ اس لیے آقا حسین نے نانا کی امت کے لیے اپنا پورا خاندان، پورا گھرانہ قربان کر دیا تھا۔ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہم گنہگاروں کے لیے، تو کیا ہم حسین کی محبت میں مچل کر کے لبیک یا حسین کا نعرہ نہیں لگا سکتے؟ لگائیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کرے اور زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حسین نے آخری خطبہ دیا۔ آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں بتاؤ آج کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص ہے جو نبی کا نواسا ہو؟ سب خاموش۔ میرے حسین نے فرمایا، بتاؤ کوئی ایسا شخص ہے جس کی ماں نبی کی بیٹی ہو؟ بتاؤ آج کے دور میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا باپ نبی کا داماد ہو؟ سب خاموش۔ میرے حسین فرماتے، لوگوں ابھی بھی عقل کے ناخن لو، میں وہ ہوں جو دوش پیمبر پر سواری کیا کرتا تھا، میں وہ حسین ہوں جو محمد رسول اللہ کے کندھے پہ سواری کیا کرتا تھا، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جبریل جوڑے لایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نبی نے خطبے کو بند کر دیا، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نبی نے سجدے کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا، دراز کر دیا۔ آقا حسین فرماتے ہیں، میں وہ حسین ہوں جس نے حر کو جنت دے دی۔ اتنا سننا تھا کہ یزیدیوں کی طرف سے آوازیں آئی، بوکھلا گئے، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، حر کو کیسے تم جنت دے سکتے ہو؟ وہ صبح تک ہمارے ساتھ تھا، آپ کا راستہ روکنے والا وہی ہے، آپ کو خیمہ یہاں پر لگانے کے لیے مجبور کرنے والا وہی ہے، پانی کو بند کرنے میں مکمل ہاتھ اسی کا ہے۔ صبح تک وہ ہمارے ساتھ تھا، پھر صبح ہی کو ایک وقت میں آپ کے ساتھ ہو گیا، وہ جنتی کیسے ہو گیا؟ آؤ میں بتاؤں، ابھی تک آپ شہادت سن رہے تھے، اب حسین کی کرامت سنیے، حسین کی کرامت دیکھیے۔ میرے حسین نے رخ کیا ہے حضرت حر کی لاش کی طرف۔ آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں، حسین بتا تو جنتی ہے کہ نہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں یا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ حر کی لاش 7 مرتبہ اٹھی ہے، آواز آتی ہے، یزیدیوں میرا حسین سچا ہے، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن یزیدیوں کی آنکھوں میں دولت کی دھول پڑ چکی ہے، دولت کی لالچ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
جب کوئی خطبہ سننے کے بعد آقا حسین کے ساتھ یعنی آقا حسین کے دست حق پر بیعت کرنے والا نہ ہوا، بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، سب آقا حسین کے خون کے پیاسے تھے، اور وہ گھڑی آ بھی گئی تھی جس کا لمحے سے انتظار تھا میرے حسین کو جام شہادت نوش کرنے کا۔ عمر بن سعد نے کہا حملہ کیا جائے۔ کون میدان کربلا میں آیا ہے؟ علی کا شیر ہے، حسن کا چھوٹا بھائی ہے، خاتون جنت کا شہزادہ ہے، نواز رسول ہے۔ اس کی مجال تھی جو میرے حسین کے مقابلے میں آ جاتا۔ جب یہ لوگ قاسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اگر یہ لوگ دھوکے سے نہ مارتے تو اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ 5-6 سال کے اون محمد نے جب درجنوں یزیدیوں کو کاٹ کر زمین پر رکھ دیا تو یہ آقا حسین کا مقابلہ کر پاتے؟ عمر بن سعد نے کہا حسین کا مقابلہ کرو۔ یکے بعد دیگرے لگاتار لوگ آتے رہے، سنیں میرے حسین نے اب تلوار سنبھالی ہے، تلوار کو فضا میں بلند کیا ہے، جدھر اپنی تلوار گھما رہے ہیں گاجر مودی کی طرح لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، داہنی طرف گھماتے ہیں تو لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں، بائیں طرف گھماتے ہیں تو لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں، حسین کی تلوار چل رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کربلا میں حسین کی تلوار چل رہی ہے، معلوم یہ ہوتا تھا کہ جیسے حسین کی تلوار میں ابو بکر کی صداقت چمک رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کی تلوار میں عمر کی عدالت چمک رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کی تلوار میں عثمان کی سخاوت چمک رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کی تلوار میں علی کی شجاعت چمک رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حسین جب تلوار چلا رہے ہیں تو خاتون جنت چادر تطہیر کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جب حسین تلوار چلا رہے ہیں معلوم یہ ہوتا تھا کہ کربلا میں حسین نہیں بلکہ گنبد خضرا سے اٹھ کر کے کربلا میں محمد رسول اللہ آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حسین نے تلوار چلائی ہے تو 71 یزیدیوں کو کاٹ کر زمین پر رکھا۔ کتنے؟ 71۔ اور میں بتایا تھا حضرت علی اکبر کے بارے میں، وہ کتنے؟ 42۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اس بستی سے اللہ ایک سے ایک جید عالم بنائے، فقیہ بنائے، مفتی بنائے، محدث بنائے، مفسر بنائے، اور اس بستی کو دین کا قلعہ بنائے۔ آمین آمین۔ 71 یزیدیوں کو میرے حسین نے کاٹ کے زمین پر رکھ دیا۔ کسی کے مجال نہیں تھی، 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، مگر پھر بھی میرے حسین کی رگوں میں نا حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے، شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ ایک یزیدی نے دھوکے سے پیچھے سے اذان دی، کہا سنو حسین کو نماز سے بڑی محبت ہے، اگر پیچھے سے کوئی جا کر اذان دے دے تو ان کی تلوار رک جائے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے حسین کی تلوار روکنے کا۔ ایک یزیدی آیا، پیچھے سے اذان دی، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے پیچھے سے اذان دی۔ جب اذان کی آواز کے کلمات میرے آقا حسین کے کانوں میں آئے نا تو آقا حسین کی تلوار رک جاتی ہے۔ آقا حسین نے فرمایا ظالموں، پانی نہ دیا نہ صحیح، کم سے کم مجھے میرے رب کی عبادت تو کر لینے تو، کم سے کم مجھے میرے رب کے لیے 2 سجدے تو کر لینے تو۔ آقا حسین گھوڑے سے زمین، اللہ میرے حسین میدان جنگ میں ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، آپ یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عمر بن سعد، ارملا، شمر، سب کے دل میں ایک دہشت اور خوف ہے۔ آقا حسین کے چہرے پر وہ روب تھا۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر میرے حسین جب تلوار چلا رہے تھے، اللہ اکبر، آپ کے جسم اطہر پر 72 زخم تیروں کے اور 56 زخم تلواروں کے لگ چکے تھے۔ کتنے؟ 72 زخم تیروں کے اور 56 زخم تلواروں کے۔ میرے حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، یزیدیوں سے کہا مجھ کو میرے رب کی بارگاہ میں تو سجدے کر لینے دو۔ آقا حسین اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، جیسے ہی میرے حسین نے
چاہا ہے کہ سجدہ کیا جائے. آقا حسین سجدہ کرتے ہیں. پہلے سجدے کے لیے سر کو رکھا ہے. 10 یزیدی آگے بڑھے. تب تک میرے آقا حسین نے پہلے سجدے سے سر کو اٹھایا. یزیدیوں کے ہاتھ کانپے, تلوار گر گئی. 10 کے 10 الٹے قدم واپس چلے گئے. عمرو بن سعد سے ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کربلا میں تم نے تمام شہادتیں دیکھی, کبھی تمہیں ترس بھی آیا؟ تو عمرو بن سعد نے کہا تھا ہاں, ایک موقع پر مجھے حسین بن علی پہ بہت ترس آیا تھا. جب وہ 72 زخم تیروں کے لے کر 56 زخم تلواروں کے لے کر گھوڑے سے زمین پر آئے تھے, تو ان کی 7 سال کی سکینہ بیٹی دوڑتی ہوئی آئی ہیں, اپنے باپ کی گردن میں یہ ہاتھ ڈال دیتی ہیں, اپنے باپ کے گلے میں یہ ہاتھ ڈال دیتی ہیں. امام حسین ایک ہاتھ چھڑاتے ہیں, وہ دوسرا ہاتھ ڈال دیتی ہیں, دوسرا ہاتھ ڈال چھڑاتے ہیں تو پھر یہ ہاتھ ڈال دیتی ہیں. عمرو بن سعد کہتا ہے کہ امام حسین نے فرمایا تھا یزیدیوں چہرہ پھیر لو, خاندان نبوت کی شہزادیاں آ رہی ہیں, پردے میں ہو جاؤ, چہرہ پھیر لو. عمرو بن سعد کہتا ہے میں نے چہرہ تو پھیر لیا تھا, لیکن ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ حسین کی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی ہیں کہ جیسے حسین گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں. وہ ایک ایسے دونوں ہاتھوں کو سکینہ آقا حسین کی گردن میں باندھ دیتی ہیں. حسین ایک ہاتھ چھڑاتے ہیں, وہ پھر اس کو ڈال دیتی ہیں, اس کو چھڑاتی ہیں, پھر اس ہاتھ کو گلے میں ڈال دیتی ہیں. دوستوں, بچیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہیں. میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا. المختصر میرے حسین نے جب یہ دیکھا ہے کہ سکینہ مجھے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی ہے, میرے کاندھے سے میری گردن سے ہاتھ کو نہیں ہٹا رہی ہے, اللہ اکبر, میرے حسین نے سیدہ زینب کو بلایا ہے. سیدہ زینب کو بلا کر کے آقا حسین نے کہا ہے میری بیٹی کو سنبھالنا, اس کو کبھی رونے مت دینا, اس کو کبھی کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہونے دینا. یہ میرے گلی کی تعویذ تھی, ابھی تک کوئی ایسی شام نہیں گزری ہے جو میرے بغیر رہی ہو, میرے بغیر اس کی کوئی شام نہیں گزری ہے. آج زندگی کی اس کی پہلی شام ہوگی جو میرے بغیر گزرے گی. بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. اللہ اکبر, حضرت سیدہ زینب سکینہ کو سنبھالتی ہوں, واپس لے کر خیمے میں آ جاتی ہیں. ادھر میرے حسین نے پہلے سر سے سجدے کو اٹھایا ہے, 10 یزیدی آگے بڑھے تھے, واپس چلے جاتے ہیں. میرے حسین نے پھر سر کو سجدے میں رکھا ہے. اب یہ شمر لعین بڑھا ہے, اللہ اکبر, شمر لعین آگے بڑھتا ہے, میرے حسین کا سر سجدے میں ہے. ادھر شمر نے تلوار کو فضا میں بلند کیا ہے, اور جیسے ہی وار کیا ہے شمر کی تلوار میرے آقا حسین کی گردن پر لگی ہے. اللہ اکبر, آقا حسین نے دیکھا ہے کہ سکینہ مجھے خیمے سے دیکھ رہی ہے, میری بہن زینب مجھے دیکھ رہی ہے, میرا گردن کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے. حسین جانتے ہیں کہ کوئی بہن اپنے بھائی کی گردن کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہے, کوئی بیٹی اپنے باپ کا گلا کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہے. میرے حسین نے زمین پر ہاتھ مارا ہے. آقا حسین فرماتے ہیں زمین نیچی ہو جا ورنہ میری بہن زینب کا کلیجہ پھٹ جائے گا. ہاتھ مارنا تھا, زمین نیچی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, سیدہ زینب نظر اٹھا کر دیکھتی ہیں کہ کہیں میرا بھائی حسین نظر نہیں آ رہا ہے. زینب نے بھی زمین کو ٹھوکر ماری ہے, زمین اوپر ہو جا, ٹھوکر کا لگنا تھا کہ زمین اوپر ہو جاتی ہے. زینب نے کہا ہے زمین اوپر ہو جا, مجھے میرے بھائی کی زندگی کی معراج دیکھنی ہے. زمین اوپر ہو جاتی ہے. ادھر تلوار چل رہی ہے, تلوار آہستہ آہستہ امام علی مقام کی گردن کو کاٹ رہی ہے. میرے حسین نے رب کی بارگاہ میں التجا کی, اے میرے مولا, میں نے تیری رضا کے لیے اون محمد کو دے دیا. اے میرے مولا, میں نے تیری رضا کے لیے اپنے قاسم کو دے دیا. مولا, میں نے تیری رضا کے لیے اپنے عباس کو دے دیا. مولا, میں نے تیری رضا کے لیے اپنے اکبر کو دے دیا. مولا, میں نے تیری رضا کے لیے اپنے علی اصغر کو دے دیا. یا اللہ, میں تو تیری رضا سے راضی ہوں, کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ آواز آئی, رب کی مشیت کو جوش آ گیا, رب کی رحمت کو جلال آیا. آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اے پاکیزہ روح, اپنے رب سے ملاقات کر لے. جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, جس نمازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, سجدے تو سب نے کیے, اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. سبحان اللہ.